لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسنا. صلوات بر محمد. ارشاد باری تعالی ہو رہا ہے، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی اجرت کے سلسلے میں تم سے کوئی مطالبہ نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهِ حُسْنًا، اور جو ہماری بارگاہ میں نیکی کا مرتکب ہوگا ہم اس کی نیکیوں میں اضافہ کرتے جائیں گے. اور یہ بات آج الحمدللہ چھٹی مجلس ہے، گزارش کی جا رہی ہے کہ یہ بات طے ہے کہ عشق اہل بیت ہی وہ نیکی ہے کہ جس کے بغیر نہ کوئی عبادت قبول ہے نہ کوئی ریاضت قبول ہے. لیکن آج ذرا سا اپنی گفتگو سے ہٹ کے ایک فقرے کی وضاحت کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور اس کی مناسبت آپ کو پتہ ہے کہ آج شہزادی حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فرزندوں کے شبیہ تابوت برآمد ہوگی. اور میرا اپنا ایک جو طریقہ رہا ہے کہ پھر اسی بہانے کم از کم ایک دن سے ہی بچوں کے طفیل میں سے ہی شہزادی کا بھی تذکرہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ شریک کار حسین ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک نہ ہوتی تو کربلا کی داستان کہاں دفن ہو گئی ہوتی کچھ کہا نہیں جا سکتا. تو جس فقرے کو، اور وہ عجیب فقرہ ہے، اس پر خدا کرے توفیق اس کی شامل حال ہو، اس لیے کہ فارسی میں ایک شعر ہے بہت اچھا ہے کہ ان سعادت بے زور بازو نیست تا نبخشد
خدا یہ بخشندے کہ یہ آدمی کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے جب تک وہ عطا نہ کر دے، اور اگر اس کی عطا ہے تو سخت سے سخت چیز بھی آسان ہو سکتی ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو آپ لاکھ چیختے رہیے، آپ کچھ کر نہیں سکتے۔ فقرہ یہ ہے اور مشہور ہے، میرے خیال میں آپ سب جانتے ہوں گے۔ فقرے کی ساخت یہ بتا رہی ہے کہ یہ اسیری کا راستہ ہے، کربلا سے شام کے درمیان، اب یہ کوفے میں ہے یا شام میں ہے، اور جملے کی ساخت یہ کہہ رہی ہے کہ لگتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کچھ کہنا چاہ رہی ہیں، کہ اتنے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے انہیں روکا، یہ کہہ کر کے کہ یا امت اسکتی، پھوپھی اماں آپ خاموش ہو جائیے۔ اگر صرف اتنا فقرہ ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم کہہ دیتے کہ صاحب وہ امام وقت تھے، ان کو خود کچھ کہنا تھا، جناب زینب کو خاموش کر دیا، خود کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے وہی ہے آج کی عنوان مجلس۔ بعد کا فقرہ کیا ہے؟ کیا واقعی یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ کیا فقرہ ہے؟ یا امت اسکتی، پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے، فانتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ، آپ الحمدللہ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ ہیں۔ یہ فقرہ ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا، مقاتل میں ساری لکھا ہوا ہے، اور مجھ کو یقین ہے ماشاءاللہ جس طرح کا مجمع ہمارے سامنے ہے کہ یہ فقرہ آپ نے سنا بھی ہوگا انشاءاللہ اس کے پہلے ضرور، کہ پھوپھی آپ الحمدللہ بغیر پڑھائی عالمہ ہیں۔ سوال، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سیکھے ہوئے، بغیر استاد کے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے، کیا کوئی شخص بھی بغیر پڑھے ہوئے عالم یا عالمہ ہو سکتا ہے؟ اب آپ چاہے یس میں کہیے اور چاہے نو میں کہیے، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آدمی تو پڑھ کے بھی عالم نہیں ہو سکتا۔ بغیر پڑھائی کی بات تو الگ ہے، آدمی پڑھ کے عالم نہیں ہو سکتا۔ کہ یہ کیا مطلب؟ ہم نے کہا پڑھ کے کیسے عالم ہوگا؟ فرض کیجئے، اب وہ میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ پڑھ کے بھی عالم نہیں ہو سکتا، تو آپ کہیں گے صاحب عالم نہیں ہو سکتا اور ہم لوگ تو علامہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ خیر اللہ کا شکر ہے، وہاں روز دل میں ایک صاحب نے جو ہے وہ بیچارے علامہ کہتے، تو کل میں نے گزارش کر دی، میں نے کہا بھائی میرے یہ بہت بڑا جملہ ہے، علامہ طباطبائی، علامہ مجلسی، علامہ حلی، ہم لوگ جاہل محض لفظ کی جو ہے وہ بے حرمتی نہ کیجئے ہم جیسے جاہلوں کے لیے یہ لفظ کہہ کر کے، تو لیکن بہرحال عام طور پر اب ہمارے اس میں استعمال ہو رہا ہے، تو وہ کہاں تک صحیح ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ عالم نہیں ہو سکتا آدمی پڑھ کے۔ کیسے؟ اب سنیے، آپ کا بیٹا 2 سال کا، 5 سال کا، 7 سال کا، 8 سال کا ہو گیا، ایک دن آپ میرے پاس لے کے آئے، کہنے لگے مولانا ماشاءاللہ سنیے ذرا ان سے آیت الکرسی، وہ سنانے لگے، اور بیٹا اور پڑھو، وہ معلوم ہوا سورہ حمد بھی سنا دیا انہوں نے، قل هو اللہ بھی سنا دیا، سورہ ناس بھی سنا دیا، 8-10 سورے سنا دیا اس نے ماشاءاللہ۔ تو میں نے کہا بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا۔ تو جیسے ہی میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا حافظ ہو گیا، آپ مسکرائیں گے نہیں؟ مولانا اس کو 4 سورے یاد کرنے والا حافظ تھوڑی کہلاتا ہے۔ پھر کون حافظ ہوگا؟ کبھی جس کو پورا قرآن یاد ہو وہی تو حافظ کہلائے گا نا۔ اسی طریقے سے اب اگر اچھا ہماری اوقات کیا ہے، پہلے ہم اپنی اوقات سمجھیں۔ ہماری جو حیثیت ہے وہ قرآن نے بتائی ہے کہ حیثیت کیا ہے، واللہ اخرجکم، حالانکہ جواب ایک
سیکنڈ کا ہے، لیکن اس کے لیے یہ ہم آپ کا آدھا گھنٹہ لے رہے ہیں تاکہ خوب یہ فقرہ جو ہے دماغ میں اتر جائے اگلے سال 5 محرم تک کے لیے. صلوات بر محمد و ہماری اوقات کیا ہے؟ قرآن نے ہماری اوقات بتائی. اوقات کیا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکم سے اس طرح نکالا ہے کہ لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، جاہل محض تھے. تو ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم پیدا ہوئے تو کیا تھے؟ جاہل محض. اب عالم کب ہوں گے؟ عالم کب ہوں گے؟ بھائی حافظ کب ہوں گے؟ جب پورا قرآن یاد ہے تب نہ حافظ کہلائیں گے، 2-4 سوروں سے تھوڑی. ویسے عالم کب ہوں گے؟ 2-4 چیزیں سیکھ کے عالم کہلائیں گے. کہ عالم اس وقت ہوں گے جب جہالت ختم ہو جائے گی. مثال کے طور پر اس جو ہے وہ حسینیہ کی جو ہے وہ رنگائی کرنی ہے آپ کو، صاحب اس کا جو ہے وائٹ واش ہونا ہے، تو آپ نے لے لیا اور اس کو کرنا شروع کیا. ابھی جو ہے وہ آدھا ہوا تو آپ کیا کہیں گے کہ صاحب یہ سفید ہو گیا؟ کہ جب تک ایک ایک ذرہ اس کا سفید نہ ہو جائے. ویسے ہی ہم پیدا ہوئے جاہل، جب تک پوری جہالت نہ ختم ہو جائے تب تک ہم کو عالم کیسے کہا جا سکتا ہے؟ 2-4 لفظ سیکھ کر کے مجاز. دیکھیے پھر رک جائیے، ایک چیز ہوتی ہے حقیقت اور ایک چیز ہوتی ہے مجاز. حقیقت کسے کہتے ہیں؟ حقیقت کہتے ہیں کہ جو لفظ جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے جب اس لفظ میں استعمال ہوگا تو اس کو کہیں گے، اس معنی میں استعمال ہوگا تو اس کو کہیں گے حقیقت. لیکن اگر وہ اس معنی سے ہٹ کر کے چاہے کم معنی میں، چاہے زیادہ معنی میں، چاہے الگ سے کسی معنی میں اگر استعمال ہوا تو اس کو کہیں گے مجاز. مثال کے طور کے اوپر لفظ شیر. شیر کا لفظ کاہے کے لیے بنایا گیا؟ جنگلی جانور کے لیے. ٹھیک، تو جب تک یہ لفظ شیر اس جنگلی جانور کے لیے استعمال ہوگا تب تک کیا کہا جائے گا؟ یہ حقیقی معنی ہے. لیکن اس شیر کی ایک تھوڑی سی پونچھ کاٹ دیجئے آپ، اب کہیے یہ شیر تو ہے، تو شیر لیکن پورا نہیں ہے، معنی کم ہو گئے نا، تو اب یہ کیا کہلائے گا؟ مجاز. یہ تو ہو گیا کم ہو جائے. یا اس شیر کی گردن میں آپ کوئی چیز اور ڈال دیجئے تو اب معنی بڑھ گئے نا. وہ گردن کے ساتھ گلوبند کے ساتھ اس کا نام شیر نہیں ہے، بغیر گلوبند کے ہے. تو اب گلوبند کے ساتھ جب آپ کہیں گے تو معنی بڑھ گئے، تو وہ حقیقی شیر نہیں ہوا، مجازن ہو گیا. یا اسی طریقے سے ماشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا لڑکا آیا، میں نے کہا ماشاءاللہ کیا شیر آدمی ہے. تو لڑکا شیر کیوں ہے؟ وہ اس کے ناخن ہیں بڑے بڑے. کہا نہیں، چونکہ اس کے اندر بہادری پائی جاتی ہے، اس کے اندر ہی بہادری پائی جاتی ہے، لہذا مجازن اس کو شیر کہا گیا. تو لفظ کے 2 معنی ہوئے، ایک حقیقی اور ایک مجازی. تو حقیقی عالم کب ہوگا؟ ہماری گفتگو حقیقی عالم سے ہے. حقیقی عالم کب ہوگا؟ کہ جب اس کے اندر جہالت کی تصور باقی نہ رہ جائے تب اسے کہیں گے عالم. ہم لوگوں کو آپ جاہلوں کہہ دیجئے تو یہ مجازن تو عالم کہہ سکتے ہیں آپ، علامہ کہہ سکتے ہیں آپ، عالم کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن حقیقی معنوں میں عالم وہ ہے جس کے یہاں جہالت کا تصور نہ ہو. اور اسی لیے آپ نے جملہ سنا ہوگا شاید کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ کیا آپ عالم ہیں، تو امام نے نہیں کہا کہ ہم عالم ہیں. اس لیے کہ اگر امام کہہ دیتے کہ ہم عالم ہیں تو وہ سامنے والا ایسے ہی سمجھتا جیسے ہم لوگ ہیں. لیکن امام نے کیا کہا؟ میں جاہل نہیں ہوں. دونوں کے فرق محسوس کر رہے ہیں نا آپ؟ اب آئیے اصول کافی میں ایک اور صاف روایت ہے. ہمارے اور آپ کے 5ویں امام نے فرمایا یقد الناس علی 3 اصناف. لوگوں کی 3 قسمیں ہیں، عالم و متعلم و غثاء. ایک قسم انسانوں کی ہے کہ جو عالم ہے، ایک قسم انسانوں کی ہے کہ جو متعلم ہے، طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے. ایک قسم انسانوں کی ہے کہ جو غثاء ہے. غثاء کسے کہتے ہیں؟ پانی پر بہتے ہوئے خسو خاشاک، کوڑے کرکٹ.
یہ 3 قسمیں امام نے بتائی. کیا کیا؟ ایک قسم ہے انسانوں کی عالم، ایک قسم ہے طالب علم، تیسری قسم ہے غصہ، کوڑے کرکٹ پانی میں بہتے ہوئے خس و خاشاک. پھر امام نے فرمایا یہ ہے کون لوگ؟ اب حضرت نے فرمایا فَنَحْنُ الْعُلَمَاء، عالم سے مراد ہم ہیں، وَشِيعَتُنَا الْمُتَعَلِّمُونَ، اور ہمارے شیعہ یہ طالب علم ہیں. اچھا، اور یہ پڑھائی نہیں ہو رہی تو اور ہو کیا رہا ہے؟ وَسَائِرُ النَّاسِ غُثَاء، اور بقیہ لوگ وہ پانی پر بہتے ہوئے خس و خاشاک ہیں. سیدھی سی بات ہے، جب باب مدینۃ العلم سے وابستہ نہ ہوگے تو کوڑا نہ ہوگے تو اور ہوگے کیا؟ تو میری بات پر توجہ، بہت توجہ کی ضرورت ہے. تو مجازی طور پر آپ عالم کہہ لیجئے، علامہ کہہ لیجئے، علم کہہ لیجئے، مگر حقیقی عالم وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے یہاں جہالت کا تصور نہ ہو. وہ فرق سن لیجئے. آپ زیارتوں پر آپ لوگ بھی گئے ہوں گے، اللہ نے مجھ کو بھی توفیق دی، شرف ہوا میں بھی گیا. تو اس کے پہلے جب 2000 میں گئے تھے تو اتفاق سے جو ہے وہ ہمارے قافلے کے جو سالار تھے انہوں نے وقت لے لیا اور چلے گئے آغا سیستانی سے ملنے. تو قافلے کے لوگ اور مومنین بھی تھے. تو وہاں آغا نے کہا بھائی اس میں کوئی فارسی بولنا جانتا ہے؟ تو ہم اکیلے مولوی نے کہا جی. تو وہ پبلک پوچھتی رہی، میں ترجمہ کرتا رہا، آغا فرماتے رہے، میں پبلک کو اردو بتاتا رہا. کیوں صاحب، آپ تو عالم ہیں. سنیے، آپ تو عالم ہیں، آپ اپنے مقلد سے بات نہیں کر سکتے؟ آپ کو اپنے مقلد کی زبان نہیں آتی؟ آپ تو عالم ہے نا. تو جواب کیا؟ بھائی ہم عالم ہیں مگر دینیات میں، ہم عالم ہیں مگر فقہیات میں، ہم عالم ہیں مگر اسلامیات میں. ہم کو ہندی کہاں سے آئے گی؟ ہم کو پنجابی کہاں سے آئے گی؟ ہم کو گجراتی کہاں سے آئے گی؟ ہم کو مراٹھی کہاں سے آئے گی؟ تو جس کو ہم عالم کہتے ہیں وہ 1 زبان 2 زبان 3 زبان جانتا ہے اور 50 زبانیں نہیں جانتا ہے نا. لیکن جو حقیقی عالم ہے، یہ ڈفرنس سنیے آپ اس کا. لیکن جو حقیقی عالم ہے، سنا ہے نا آپ نے، حکیم آیا ہے کہاں سے؟ ہندوستان سے. ہندوستان کا مطلب آج والا ہندوستان نہیں ہے. آج تو 2 قسمیں ہو گئی نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ کئی ہو گئے. اس زمانے کا، امام کے زمانے کا جو ہند ہے، یہ پورا خطہ کیا تھا؟ ہند. تب انڈیا نہیں تھا، تب ہند تھا. تو ایک حکیم آیا ہے 11ویں امام کے پاس، کہاں سے؟ ہند سے. اور اب امام اس سے ہندوستانی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. اب اس زمانے کی کون سی زبان تھی ہندوستان کی؟ سندھی تھی، پنجابی تھی، اردو کا شاید وجود نہ رہا ہو اس وقت. کون سی؟ بہرحال ہندوستانی زبان جو اس وقت رائج تھی. امام علیہ السلام نے، 11ویں امام نے اس سے ہندی زبان میں بات کرنا شروع کی. جب وہ چلا گیا تو جو اصحاب بیٹھے تھے ان کو تعجب ہوا، کہنے لگے مولا آپ اس سے ہندی میں بات کر رہے تھے. اچھا، اب کبھی کبھی گھنٹے بھر سمجھائیں ان کی سمجھ میں کیا آئے گا کہ میں کیسے بات کر رہا. سنا ہے بابا بھائی، میں متوجہ ہو جائیں گے آپ. امام نے ایک کنکری اٹھائی، اپنے دہنے اقدس میں رکھی، ٹھیک، اس کے بعد کہا اسے رکھ لو. جیسے ہی اس صحابی نے وہ امام کی مس شدہ کنکری دہن میں رکھی، روایت کہتی 70 زبانیں بولنے لگا. یہ چیزیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو رکھیے گا جو ہمارے کام آئے گی آخر میں جا کر کے. صلوات بر محمد وآل. تو اس کا مطلب خلاصہ کہنے کا ہمارا یہ، بہت وقت نہ لیں جس لیے کہ جو ہے وہ زیارت بھی آج وقت زیادہ لگ جائے گا زیارت وغیرہ میں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حقیقی عالم نہیں ہے کوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم جاہل پیدا ہوئے، اور جب تک جہالت نہ ختم ہو جائے تب تک حقیقی عالم ہم کو نہیں کہا جا سکتا. آپ پلٹ کے جواب دیں گے کہ جس قرآن نے یہ کہا ہے کہ ہم نے تم کو جاہل پیدا کیا، اسی قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے کچھ کو عالم پیدا کیا.
کہا پڑھیے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. دیکھیں قرآن کی ترتیب ہماری آپ کی طرح نہیں ہے کہ جو چیز پہلے کہنا چاہیے تھا اس کو بعد میں، جو بعد میں کہنا چاہیے تھا اس کو پہلے. قرآن کہہ سکتا تھا الرحمن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے پہلے پیدا کیا پھر اس کو تعلیم دی، لیکن ترتیب کیا ہے آیت کی؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ اس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی پھر انسان کو پیدا کیا. تو جب پہلے تعلیم دی گئی پھر پیدا کیا تو اب وہ چاہے 1 دن کا ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، چاہے 2 دن کا ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے، 3 دن کا ہو تب بھی پڑھ سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب قرآن کی روح سے 2 طرح کی پبلک ہوئی. ایک وہ جو جاہل پیدا ہوئی اور ایک وہ جو ادھر سے علم لے کے آئی. کیا ادھر سے علم ملتا ہے؟ یہ ابھی قرآن ہی سے واضح کروں گا کہ ہاں کہ ادھر سے علم کیسے ملتا ہے. تو وہ لوگ جو ادھر سے علم لے کے آئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 14. ٹھیک. اللہ پہلے آپ کہہ لیے تاکہ مجھ پر اعتراض نہ ہو کہ صاحب انہوں نے کیا پڑھ دیا. اللہ بولیے 1، امام 2، امام 12، معصوم 13 ہو سکتے ہیں، 15 ہو سکتے ہیں نہیں. تو اب معصوموں کی تعداد کتنی؟ 14، نہ کم نہ زیادہ. ہو گئی بات. یہی وہ 14 افراد ہیں جو علم لے کے آئے ہیں وہاں سے. ہو گئی بات. جناب زینب کا شمار ان 14 میں ہے. بتائیے. میں نے کہا اتنی ٹف چیز میں نے چھیڑی ہے کہ ذرا سے چوکوں گا تو گالیاں کھاؤں گا. صلوات بر محمد وآل محمد. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ خدا توفیق دے کے بات سمجھا لے جاؤں. شہزادی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا شمار ان 14 میں ہے نہیں. تو جب 14 میں نہیں ہے تو پھر عام آدمی کی طرح ہوئی. جب عام آدمی کی طرح ہوئی تو اب بتائیے وہ اسکول جس میں زینب نے پڑھائی کی، بتائیے وہ کالج جس میں جناب زینب نے پڑھائی کی. اچھا اگر ہم کہہ دیں صاحب نے جناب زینب کو جو ہے وہ ایک اسپیشل اللہ نے، تو پھر اگر زینب کو کہیے گا تو پھر بڑھتی جائے گی تعداد. سلمان کم تھے، ابو ذر کم تھے. اچھا چلیے باہر کے لوگ تو گھر کے آئیے، حضرت عباس کسی سے کم ہے، لیکن وہ بھی 14 میں نہیں آتے، یہ بھی 14 میں نہیں آتی. پھر امام کا مطلب کیا ہوا کہ پھوپھی اماں آپ بغیر پڑھائی عالمہ ہیں. صلوات بر محمد. پھر کیا مطلب؟ اور ہے فقرہ یہ امام کا. ہم 14 کو 15 کر نہیں سکتے مگر فقرہ امام کا ہے کہ آپ بغیر پڑھائی ہیں. خدا توفیق دے اسی کو عرض کر لے جاؤں. 2-3 چھوٹے چھوٹے مقدمے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. نمبر 1، مخلوقات کی ہے 2 قسمیں. نمبر 1 کیا؟ مخلوقات کی 2 قسمیں. ایک مخلوق وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے. خوب توجہ سے رکھیے آپ اس کو. 2 طرح کی مخلوق ہے، ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اور ایک وہ ہے جو ارادہ الہی کی بنیاد پر. ان دونوں مخلوقات میں ڈفرنس کیا ہے؟ جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آئے گی اس کے یہاں کمال آہستہ آہستہ آتا ہے. جو ارادہ الہی کی بنیاد پر چیز وجود میں آتی ہے وہ چیز کمال پر پیدا ہی ہوتی ہے. اس کو میں مثال دے دوں، صلوات پڑھیے تو مثال دے دوں میں آپ کو. مشہور ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی نواب صاحب تھے. اچھا صحیح ہو یا غلط بات سمجھانے کے لیے ٹھیک ہے. نواب صاحب تھے، کوئی بیچارے راجہ صاحب تھے، جنگل میں گئے شکار کرنے کے لیے اور وہاں تازہ تازہ کسی شیرنی کے یہاں ولادت ہوئی تھی. وہ شیرنی کے بچے کو پکڑ لیا ہے اور وہ اس کو دودھ وودھ پلایا جو ہے وہ معلوم ہوا کہ
ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. وہ صاحب گھل مل گیا, بالکل فطرت ہی بدل گئی, وہ انسانوں میں رہ رہا ہے. ایک دن وہ محبت سے جو ہے وہ نواب صاحب کے تلوے چاٹ رہا تھا. وہ اتفاق سے کہیں چوٹ ووٹ لگی تھی, ہلکا سا خون رس رہا تھا. اب جو ہے وہ شیر کی زبان وہاں تک پہنچی تو اس کو پہلی مرتبہ خون کا مزہ ملا. تو اب اس نے زبان تیز چلانا شروع کی. جب زبان تیز چلی تو نواب صاحب کو ٹیسیں اٹھی, درد ہوا, انہوں نے پیر کھینچنا چاہا. اب وہ غرایا. نواب صاحب تھے ذہین آدمی, انہوں نے پیر ڈھیلا کر دیا, کہا ٹھیک ہے چاٹیے آپ. نوکر کو آواز دی ریوالور لاؤ. ریوالور آیا اور اس کی پیشانی پر رکھ کے داغ دیا, مر گیا. میں نے کہا صاحب جب مارنا ہی تھا تو لائے کیوں؟ انہوں نے کہا جب لائے تھے تو بچہ تھا, تب اس کے اندر پھاڑ کھانے کی صلاحیت نہیں تھی. ہم نے کہا آج کا دیکھا نہیں غرایا ہے وہ, میں ذرا سے کچھ سختی کرتا مجھ پر حملہ کر دیتا. یہ کون سا شعر ہے؟ یہ وہ شعر ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے. پیدا ہوا تب پھاڑ کھانے کی صلاحیت نہیں تھی. دھیرے 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 اس نے ترقی کی, اب خطرناک ہو گیا ہے. لیکن جو شعر ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آئے گا. اب آپ تاریخ پڑھیے, دسترخوان ہے, امام ہے, ذرا سی جسارت ہوئی, امام نے تصویر کی طرف اشارہ کیا, ادھر اشارہ ہوا, شعر وجود میں آیا اور وجود میں آتے ہی کھا گیا. یہ کون سا شعر ہے؟ پیدا ہوتے ہی جادوگر نکل گیا کہ یہ ارادہ الہی کی بنیاد پر ہے. اچھا اب میں آپ کو اپنے گھر کا قصہ سنا دوں. 4-5 کلومیٹر کے فاصلے میں 2 گاؤں ہیں ہمارے. ایک میں فی الحال رہتے ہیں اور ایک جو ہے وہ ایسے ہی ہے, چھوٹے سے اپنا آم کا باغ واغ ہے. رمضان میں جو ہے وہ بستکم میں جو ہے وہ مولا کے تابوت میں چلے جاتے ہیں. پرانے زمانے کا مکان تھا, کچی دیواریں. تو تب میرے والد مرحوم زندہ تھے. ایک دن کہنے لگے میاں اگر کسی دن تابوت آیا اور وہ زور سے ماتم ہوا اور وہ چھت نیچے آ گئی تو بڑی جو ہے وہ بدنامی کی بات ہے. ایسا ہے رہنا تو ہے نہیں کسی کو, سب گرا دیتے ہیں اور ایک باؤنڈری کر کے ایک آدھ کمرہ بنا دیتے ہیں بس جو ہے تابوت کے لیے. تو وہ ایک قوم ہوتی ہے سانپ پکڑنے والی, ان کو بلا کے انہوں نے ٹھیکہ دے دیا کہ صاحب پورا مکان آپ کو گرا دینا اور یہ نقشہ ہے, اس طریقے سے اس کی بنیادیں آپ تیار کر کے ہم کو دے دیے, پیسہ طے ہو گیا. میں رہتا تھا فیض آباد میں. عام طور پر جمعے کو چھٹی ہوتی ہے, جمعرات کو اپنا چل پڑے کہ گاؤں ٹہل لیں گے. وہاں جو پہنچے تو معلوم ہے سب لوگ آج اس گاؤں گئے ہیں, وہاں بنیاد ہے. اب وہاں جو پہنچے تو وہ گھر کے اندر میرے جانے کے لیے چھوٹا سا باغ ہے, اس میں ہو کے جانا ہے. اب جو میں اپنے باغ میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہیں اس پیڑ کے اوپر ایک سانپ لٹکا پڑا ہے مرا ہوا, کہیں اس پیڑ پر ڈال پر ایک سانپ ہے. میں یہ کیا ہوا کہ وہ پرانی دیواریں تھیں, جب اس کو جو ہے وہ نکالا گیا تو اس میں اچھے خاصے سانپ نکلے. اب صاحب جو وہاں پہنچے اندر آنگن میں تو دیکھا اتنے سارے انڈے رکھے ہوئے. یہ کیا ہے, کیسے یہ نیچے بنیادوں سے نکلی سانپ کے انڈے ہیں. اب اتنے میں کیا دیکھا, گاؤں کے بچے آئے اور انہوں نے صاحب ایک انڈا توڑا, اس میں سے اتنے سے سانپ کے بچے نکل رہے ہیں اور وہ ڈنڈی پہ لے کے یوں کھیل رہے ہیں. اب میں ڈر گیا, بھائی گھر میرا, ڈس لے گا کاٹ لے گا, بدنامی کی بات ہے. تو میں نے کہا کیا کر رہے ہو, ڈس لے گا کاٹ لے گا. تو لڑکے جانتے ہیں ہنسے, بولی صاحب کو دیکھیے ان کو اتنا ہی نہیں پتا, ابھی تو اس لیے آنکھ بھی نہیں کھولی ہے, ابھی تو یہ انڈے سے نکلا ہے, ابھی اس کے اندر ڈسنے کی صلاحیت تھوڑی ہے. یہ کون سا سانپ ہے کہ یہ وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر آیا ہے. لیکن ادھر اللہ نے کہا موسیٰ عصا پھینکو, سانپ وجود میں آیا, جانوروں کو نکل گیا. یہ کون سا سانپ ہے کہ یہ ارادے الہی کی بنیاد پر ہے. تو اب دونوں مخلوق کا فرق سمجھ لیا نا آپ نے, کہ ایک وہ ہے جو سسٹم کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے, ایک وہ جو ارادہ الہی کی بنیاد پر آتی ہے. جو سسٹم کی بنیاد پر آئے گی وہ چیز تدریجن کمال تک پہنچے گی, جو ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے وہ کمال پر پہلے سے آتی. ٹھیک, اب آئیے, یہ ارادہ الہی سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کی ٹائمنگ کیا ہے؟ صلوات بر محمد. بیٹھیے بیٹھیے, ہے یہاں ہے. اس لیے کہ بھائی فرض کیجئے اونٹ ہے, سال بھر میں ولادت ہوگی. گائے ہے 9 مہینے میں ولادت ہوگی. بھینس ہے 10 مہینے میں ولادت ہوگی. اس طریقے سے بکری ہے 6 مہینے میں ہوگی. لیکن جو چیز سسٹم کی بنیاد پر آتی ہے اس کی تو اپنی اپنی ٹائمنگ ہے. لیکن جو چیز ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آتی ہے اس میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کہ وہ قرآن پڑھ لو,
قرآن میں ٹائمنگ بتا دیا، سبحانہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. ارادے کا تم میٹر یہ کہ ادھر ارادہ کیا کہ کہے، کہا نہیں، ارادہ کیا کہ کہے وہ ہو جاتی ہے. تو ود ان اے سیکنڈ، پلک جھپکتے وہ چیز ارادہ الہی کی بنیاد پر وجود میں آ جاتی ہے. یہاں تک آپ آ گئے. اب آئیے ارادہ الہی. اللہ کے جو صفات ہیں اس کے عین ذات ہیں، لیکن ایک چیز کل کے پرسوں کی مجلس میں آئی تھی کہ مجبوری ہے کہ اللہ اور ہمارے بیچ کوئی میڈیٹر ہو. وہ پوری بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ بہرحال ہم کو خدا کی مرضی، کل ہی شاید یا پرسوں کی بات ہے، اللہ کی مرضی کیسے معلوم ہوگی؟ تو اب مرضی بتانے والا کوئی آدمی چاہیے. پیغمبر اللہ کی مرضی بتا رہے ہیں، علی اللہ کی مرضی بتا رہے ہیں. تو اب جو اللہ کی مرضی بتائے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے صفات کا مظہر ہو. یہ مجبوری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کے اندر وہ صفات نہیں پائے جاتے تو وہ کیسے نمائندگی کرے گا؟ جو جس کی جگہ. مثال دے دوں میں آپ کو، مثلا میرا کوئی معاملہ پھنسا ہوا ہے، یہاں کے اوپر جو ہے میں نہیں آ سکا مجلس میں، اب کون پڑھے گا؟ تو یہ ہوا کہ بھائی وہ جو انگریزی میں پڑھ رہے ہیں قبلہ، ان سے کہہ دو، اردو تو آتی ہے، آپ تھوڑا اردو میں پڑھ دیجیے، ان سے کہہ دیجیے گا یا کسی اور سے کہہ دیجیے گا مولوی. لیکن آپ کہیے صاحب وہ ڈاکٹر صاحب آپ پڑھ دیجیے، تو کہیں گے بھیا مجھ سے جو ہے وہ آپ علاج کروا لیجیے. تو میری جگہ پر وہی بیٹھ سکتا ہے جو میری صفات معمولی ہی صحیح اس کا مظہر ہو. میری جگہ کام، بھائی کوئی ڈرائیور غائب ہو گیا تو ڈرائیور کی جگہ ڈرائیور آئے گا، ڈاکٹر نہیں آئے گا. مولوی کی جگہ مولوی آئے گا، جو ہے وہ حکیم نہیں آئے گا. حکیم کی جگہ حکیم آئے گا، مولوی نہیں آئے گا. تو اصل ہدایت کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا. یا وہ خود ہدایت کرے یا کسی کے ذریعے انتظام کرے. تو اب جس کو وہ بھیجے گا اس کو اس کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، اس فرق کے ساتھ کہ اس کے صفات عین ذات ہیں. یہاں وہ عطا کرنے والا، یہ قبول کرنے والے. نہ عطا کرنے والا بخیل ہے اور نہ قبول کرنے والے کا ظرف تنگ ہے. ٹھیک؟ تو اگر وہ صادق یہ صادق، وہ مرید یہ مرید، وہ متکلم یہ متکلم، اس فرق کے ساتھ کہ اس کے صفات عین ذات ہیں، یہاں وہ عطا کرنے والا یہ قبول کرنے والے. تو مل جملہ اللہ کے صفات میں کیا ہے؟ آپ نے صفات ثبوتیہ تو پڑھے ہیں نا؟ پڑھا نہیں پڑھا؟ اے بھیا مکتب قائم کیجئے. یہ سب بنیادی چیزیں ہیں دینیات کی. صفات ثبوتیہ کیا ہے، صفات سلبیہ کیا ہے، یہ سب مکتب مکتب مکتب. صلوات بر محمد دین دین سمجھئے دین. تو اللہ کے صفات کچھ ایسے ہیں جو ہیں خدا کے اندر، کچھ ایسے ہیں جو نہیں ہیں خدا کے اندر. جو ہیں اسے صفات ثبوتیہ کہتے ہیں، جو نہیں ہے اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں. تو من جملہ صفات ثبوتیہ میں اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ مرید. مرید کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر کام وہ اپنے ارادہ و اختیار سے کرتا ہے. جس چیز کا ارادہ کر لے وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اگر اہل بیت اس کے نمائندے ہیں تو اس کو بھی اللہ کی صفت ارادہ کا مظہر ہونا چاہیے، ہے نا؟ اس کی صفت ارادہ کیا؟ اس نے کہا کہ جب ہم ارادہ کرتے کہ کہیں وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اگر یہ مظہر ہے تو ان کے اندر بھی یہ صفت ہونا چاہیے کہ ارادہ کرے کہ کہے وہ چیز ہو جائے. اگر اتنا آپ سمجھ جائیں گے تب آسانی سے سمجھ میں آئے گا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا کیسے، ڈوبا ہوا سورج پلٹا کیسے. ہو گئی نا بات؟ تو یہ اللہ کے ارادے کا، میں آگے نہیں بڑھوں گا، یہیں پر رک جائے. یہ اللہ کے ارادے کا مظہر ہے. ایک چیز ارادہ خدا کی بنا پر جو چیز آتی ہے وہ کمال پر ہوتی ہے. دو ہو گیا. تیسرا اور آخری مقدمہ اور پھر مسائل پہ چلتا ہوں. صلوات بر محمد پھر کل والی بات یا پرسوں والی دوہراؤں. قرآن میں قصے ہیں، قرآن میں کہانیاں ہیں. یہ کاہے کے لیے؟ صرف جو ہے وہ بس ایسے ہی کہ صاحب آدمی تھوڑا سا لطف اندوز ہو جائے، تھوڑا واقعہ قصہ جو کہنا.
پرسوں میں نے کیا عرض کیا تھا کہ قرآن میں وہی قصے جگہ پانے کے قابل ہوئے ہیں جو کسی نہج سے اہل بیت کی عظمت کا اظہار کر رہے ہوں. یہ بات ذہن میں ہے نا. اب آئیے قرآن میں جہاں اور قصے ہیں، ایک قصہ ہے. اچھا، اور میں یہ عرض کر دوں، پہلے بھی کل بھی کہا کہ موسیٰ علیہ السلام معمولی چیز نہیں ہے. دنیا بھر میں کرکٹ کی کتنی ٹیمیں ہیں؟ 13-14. یہ 13-14 ٹیموں میں ملا کر کے کل کتنے کھلاڑی ہوئے؟ 14 گڑے 11، 14 ضربے 11 کتنا ہوا؟ 150 آدمی بس نا. تو 150 میں بھی رینکنگ بنتی ہے نا. وہ صاحب ٹاپ 10 میں ہے. تو 150 میں اگر کوئی ٹاپ 10 میں ہو جائے تو بڑا اونچا کہا جاتا. اور اگر جو ہے وہ 1.25 لاکھ میں کوئی ٹاپ 4 میں ہو، 1.25 لاکھ میں اگر کوئی ٹاپ 4 میں ہو صاحب، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ جناب موسیٰ ان 4 صاحبان کتاب میں ہیں. مگر اللہ میاں نے ان کو بھی بتا دیا، یہ نہ سمجھیے کہ بس آپ ہی ہیں، آپ سے اونچے لوگ بھی ہیں دنیا میں. یہ دماغ میں رکھیے. آپ کہاں پڑھیے آپ سورہ کہف. اللہ نے کہا کہ آپ چلے جائیے موسیٰ کو، اور موسیٰ کے لیے کنفرم ہے کہ یہ نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں. بھیجا کس کے پاس؟ حضرت خضر کے پاس. خضر کے لیے مفسرین میں یہ اختلاف ہے کہ وہ واقعی نبی تھے بھی کہ نہیں تھے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی نہیں تھے تو اس کا مطلب قرآن سے ایک بات تو ڈیسائیڈ ہو گئی کہ جب موسیٰ کے زمانے میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی سے زیادہ علم والا ہو، تو کبھی بھی ہو سکتا ہے ایسا آدمی. صلوات بر محمد وآل. انبیاء سے زیادہ علم رکھنے والا آدمی ہو سکتا ہے. کتنا زیادہ واضح میں کروں، سمجھنے کی ضرورت آپ کو ہے. خوب، تو اب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ تشریف لے جائیے میرے اس بندے کے پاس کہ آتیناہو. اب یہ جملہ قرآن کا یاد ہے، آتیناہو من لدنا علما، جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے. تو اس مطلب قرآن نے بتا دیا نا، کچھ لوگ ہیں جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم دیا ہے، ان کو کہیں سے پڑھنے کی ضرورت. وہ کون ہے؟ خضر. چلے گئے. اب تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سلام علیکم. علیکم السلام. کہیے بھائی کیسی خیریت، کیسے تشریف لائے آپ؟ انہوں نے کہا صاحب وہ ہم کو آپ ایڈمیشن لے لیں. کیا واقعی قرآن پڑھنے والا آدمی ہو، اسکول چلانے کا بھی قانون اسی میں ہے. ہمارا ایڈمیشن لے لیجیے صاحب، اپنے آپ ساتھ رکھ لیجیے، کچھ پڑھائیے. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کا تو ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ہمارے یہاں. نبی سے کہا انہوں نے، جی نہیں. کیوں صاحب؟ جواب بھی دیا. پڑھا لکھا آدمی بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. تو انہوں نے فرمایا حضرت خضر نے کہ انک لن تستطیع معی صبرا، اس لیے ہم آپ کو نہیں لے سکتے کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب آپ سوچئے 1.25 لاکھ نبیوں میں ٹاپ کے جو 4 نبی ہیں اس میں سے ایک حضرت موسیٰ، اور ان کو ایک آدمی کہہ دے نہیں بھیا تم میرے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. کتنا کھلنے والی بات ہے. یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ میں بتا رہا ہوں. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا. اور کیسے آپ صبر کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ اس چیز پر کہ جس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ایک بات بتائی کہ جس کا علم کم ہوگا وہ زیادہ والے علم کے ساتھ چل نہیں سکتا، صبر نہیں کر سکتا. یہ تو کہہ دیا. مگر موسیٰ نے کہا نہیں صاحب آپ ساتھ رکھ تو لیجئے. سَتَجِدُنِي انشاءاللہ صابرا، آپ ہم کو صابر پائیے گا انشاءاللہ، آپ رکھیے. تو ان کا ٹھیک ہے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، آئیے ساتھ ہو لیے، ابھی پتا چل جائے گا کہ آپ کتنا چل پاتے ہیں. ان کا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ آئیے، مگر ایک شرط ہے. کیا؟ کب بولیے گا مت کچھ. پھر ایک قانون دیا جو ہے قرآن نے. نبی ہیں آپ، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، مگر اگر تم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے تو تم کو بولنے کا اعتراض کا حق نہیں ہے. ہمارا مزاج یہ کہ صفات ثبوتیہ پتہ نہیں، ہم مرجع پر اعتراض کرتے ہیں. صلوات بر محمد وآل. کہ صاحب خوئی صاحب جو نے یہ کہا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے کہہ رہے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہے. لیکن قانون یہ ہے کہ چاہے نبی صاحب کتاب ہو، وہ زیادہ پڑھا لکھا، چپ کے رہیے، آپ اطاعت کیجیے. آپ ان کا ٹھیک ہے صاحب نہیں بولیں گے. چلے آگے سب سنا ہوا، خالی توجہ. جیسے ہی چلے آگے کیا ہوا؟ کشتی میں بیٹھے.
جس کشتی میں بیٹھے اسی میں سوراخ کر دیا. طے کیا ہوا تھا؟ بولیے گا مت، مگر جب جان پر آئے تو آدمی کہاں برداشت کرے. تو جناب موسیٰ نے کہا ارے اخرقتہا لتغرق اہلہا، چھید کر دیا آپ نے تاکہ ڈوب جائے سب. پڑھے لکھے آدمی کی ایک پہچان اور ہے کہ اس کو غصہ نہیں آتا جلدی. اگر آپ کو پہچاننا کہ یہ پڑھا لکھا ہے تو دیکھیے اس کو جلدی غصہ نہیں آئے گا. اخرقتہا لتغرق اہلہا، چھید کر دیا آپ نے تاکہ ڈبا دیجئے سب کو. خضر نے کہا ہم نے کہا تھا نا کہ ہمارے ساتھ نہیں چل پاؤ گے. اب یہ بات تو صحیح ہے. ان کا ٹھیک ہے صاحب کی نہیں بولیں گے. آگے بڑھے، آگے چلے، دیکھا صاحب ایک لڑکا تھا. جناب خضر نے تلوار نکالی، یا علی مدد. اب نبی جو آیا ہے وہ تو اس لیے آیا ہے کہ پبلک کو اتنا بلند کر دے کہ ایک دوسرے کے محافظ ہو جائیں. اور یہاں صاحب جس کو ہمارا استاد بنایا وہ قاتل ٹھہرا. تو یہ تو سب بھول گئے پھر وعدہ. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، بلا وجہ آپ نے ایک بچے کو، معصوم کو مار دیا. پھر وہ کہا پڑھے لکھے غصہ نہیں آتا. خضر نے کہا ہم نے کہا تھا نا کہ نہیں چل پاؤ گے. اب خضر نے نہیں کہا، خود موسیٰ کا ارے یار میں صاحب کتاب بتاؤ، اور 2 منٹ کے اندر جیل گیا میں 2 جگہ پر. تو مارے غیرت کے حضرت موسیٰ نے کہا دیکھیے صبر، اگر اب کی بولوں نا تو نکال دیجئے گا. بس گویا قرآن نے پھر قانون بتا دیا اسکول چلانے کا. 2 بار معافی ہوگی، تیسری بار نکالا جائے گا. میں نے کہا سارے قوانین مل جائیں گے آپ کو، ڈھونڈیے. اب چلے صاحب، چلتے چلتے پہنچے ایک گاؤں میں، لگی تھی بھوک. قرآن کہتا استطعما، دونوں نے کھانا مانگا. کھانا مانگا، پبلک پتہ نہیں کس ٹائپ کی تھی. فابوا ان یضیفوہما، ان لوگوں نے انکار کر دیا ان دونوں کو مہمان رکھنے سے. ٹھیک ہے بھائی کوئی زبردستی توڑی ہے، نہ کھلائیے آپ. چلے جا رہے تھے تب تک دیکھا ایک دیوار یرید ان ینقض، بالکل گرنے والی تھی. فاقام، او یار موسیٰ اس کو اٹھا دیا جائے، گر رہی اٹھا دیا جائے. اس وقت تو نہیں بولے، اٹھا تو دیا. اس کے بعد بھوکا آدمی تو منہ سے کچھ نہ کچھ تو نکلے گا. کہنے لگے کہ لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو یہ جو بیگاری کی ہے اسی میں کچھ مزدوری لے لیتے، کچھ کھانے کو ہو جاتا ہے نا. لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، چاہتے تھوڑے سے اجرت لے لیتے. اب جب تیسرا اعتراض کیا تو جناب خضر نے کہا کہ بھیا ھذا فراق بینی و بینک. یو میں گو کہا جائے گا، یو کین گو کہا جائے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب آپ لوگ مجھ سے بہتر انگریزی جانتے ہیں، لہذا ہم میں اور کین کے چکر ہی میں کیوں پڑھیں. آپ ھذا فراق بینی و بینک، ہمارے آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا. اب آپ بیٹھ کے یہ بتائیے کہ اس پوری کہانی کو قرآن نے بیان کیا، کیا ہم کو ملا؟ صلوات بر محمد. ہم کو کیا ملا؟ ہم کو کیا ملا؟ ایک داستان پڑھ کے ہم کو کیا ملا؟ ارے اتنا نہیں سمجھ میں آیا. ایک قانون دی قرآن نے بتایا کہ چاہے اولو العزم ہو، چاہے صاحب کتاب ہو، چاہے صاحب شریعت ہو، ذرا سا علم اگر کم ہے تو زیادہ علم والے کے ساتھ. جب موسیٰ 3 قدم سے زیادہ نہیں چل سکے تو اور لوگ کیا چلیں گے؟ سمجھ گئے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں؟ کہ اگر علم کم ہے تو زیادہ علم والے کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. دلیل قرآن میں موجود ہے. اب پھر سارے مقدمے لے آئیے. مخلوقات کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو سسٹم کی بنیاد پر آتی ہے، ایک وہ جو ارادہ الہی کی بنیاد پر. ارادہ الہی کی بنیاد پر جو چیز آتی ہے وہ کمال پر پیدا ہی ہوتی ہے. ایک چیز یہ ہو گئی، اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ارادہ الہی کے مظہر ہے اور اس کی دلیلیں بھری پڑی ہیں. آتا ہے زیارت کرنے کے لیے، اور جب آتا ہے تب کچھ نہ کچھ تحفے لے کے آتا ہے. ایک دن بیوی نے کہہ دیا اے تم لے کے جاتے ہو، تمہارے امام تو کبھی کچھ نہیں دیتے. یہ سنا نہیں سنا ہے؟
صرف توجہ دلانے کے لیے. یہاں بیٹھے بیٹھے خبر ہے, کھا پی چکے, ہاتھ دھلنے کی بات آئی, کیا ہے کلنے صاحب پانی میں دیکھو تو, ارے یہ کیا ہوا, پہلے دکھلایا پانی ہے, اس کا مطلب وہ ارادہ کرتے جا رہے ہیں, تبدیل ہوتی جا رہی ہے, کبھی جو ہے وہ سونے میں, کبھی ہیرے میں, کبھی جواہر, ہے نا. تو یہ ارادہ الہی کے مظہر ہیں. ایک بات. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر علم کم ہے ذرا سا بھی تو 3 قدم سے زیادہ جا نہیں سکتا. اب آئیے داستان کربلا کا علم علی کو تھا کہ نہیں تھا؟ کا علم میاں ایسا تھا کہ اس کا انتظام کر رہے تھے شروع سے. یہ ام البنین کی شادی اسی انتظام کی علامت ہے نا. تو جب تھا تو آج ہم جیسے جاہل لوگ ایک قصہ پڑھ کے یہ مطلب نکال سکتے ہیں کہ اگر علم کم ہے تو 3 قدم سے زیادہ نہیں چل سکتے. اچھا اب آئیے ذرا علم سن لیجیے. اب یہ روایت جو میں پڑھ رہا ہوں یہ میں نے کہیں دیکھی نہیں ہے. میرا بچپنا تھا, میرے دادا بھی مولوی تھے, تو گاؤں کی وہ مجلس پڑھ رہے تھے, تو انہوں نے یہ واقعہ بھائی انہوں نے پڑھا ہے تو کہیں دیکھا ہوگا, آپ نے بھی سنا ہوگا, مشہور بہت ہے, لیکن اب تک میری نگاہ کسی کتاب میں نہیں پڑی. کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ تقریر کر رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے, اتنے میں ایک صاحب آئے, انہوں نے مولا سے کچھ پوچھا, پلٹ کے امام نے اشارہ کر دیا امام حسین کی طرف یا امام حسن کی طرف. انہوں نے ان سے سوال کیا, چلے گئے. جب چلے گئے تو مولا نے پبلک سے پوچھا, پتہ یہ کون صاحب تھے؟ تو لوگوں نے کہا کون؟ کا یہ خضر تھے. یعنی واقعی کتنا شکر ادا کریں ہم آپ اللہ کا کہ اس نے اتنے بڑے لوگوں سے ہم کو وابستہ کر دیا ہے. یہ معمولی نعمت ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے ان کا علم, یہ ہے ارادہ الہی کے مظہر. قانون یہ کہتا ہے اگر علم کم ہے تو 3 قدم سے زیادہ چل. امیر المومنین کو پتا تھا کہ میری بیٹی زینب کو 1 نہیں 2 خضر کے ساتھ چلنا ہے. 28 رجب سے لے کر کے 10 محرم تک 1 خضر, اور 11 محرم سے لے کے مدینے کی واپسی تک دوسرا خضر. اگر زینب کا علم امامت سے کم ہو جائے, اگر زینب کا علم امامت سے کم ہو جائے تو جب موسیٰ نہ چل سکے تو زینب کتنا چلیں گی؟ لہذا ضرورت کہتی ہے کہ جس منزل پر امام کا علم ہے اسی منزل پر زینب کا علم ہو. یہ آئے گا کہاں سے؟ وہ تو صرف 14 ہے. کہ یہ ارادہ الہی کے مظہر ہے. ادھر علی نے ارادہ کیا میرا علم زینب میں آئے, علی عالم غیر معلمہ. سلام اللہ علیہ, سلام اللہ علیہ. ادھر ارادہ ہوا اور ادھر علم امیر المؤمنین زینب کے اندر آیا. اب امام کا جملہ کتنا آسان ہے سمجھنا. یا امت اسکتی, پھوپھی آپ خاموش ہو جائیے. فانت بحمد اللہ, الحمدللہ آپ بغیر پڑھائی ہوئی عالمہ. اور اگر یہ نہ ہوتا نا تو جو کربلا میں حالات ہیں, ایک عام عورت کی حیثیت سے اگر آپ زینب کو دیکھیے گا, ہارٹ فیل ہو جانا چاہیے تھا, ہارٹ فیل ہو جانا چاہیے تھا, سکتہ ہو جانا چاہیے. یہ زینب کیسے زندہ رہی؟ اور ڈفرنس آپ سنیں گے کیا عجیب ہے واقعہ. ڈفرنس آپ دیکھیں گے کیا ہے. جناب علی اکبر
سلام اللہ علیہ کہ جب خبر شہادت آئی ہے تو روایت کہتی ہے ایسا تڑپی ہیں اکبر کے جنازے پر. اسرار الشہادہ میں جو مرحوم ملا فاضل دربندی نے فقرہ لکھا ہے شہزادی کا بین کہ اکبر کی لاش پر آئی ہیں اور فرمایا یا لیتنی کنت ھذا اليوم عمیاء، بیٹا کاش میری آنکھوں میں روشنی نہ ہوتی، میں تم کو اس طرح تڑپتا ہوا نہ دیکھتی. یہ بھتیجے کے لیے ہے تو اس سے ایسا میں نے اس لیے نقل کیا کہ زینب کا دل کتنا نرم ہے، اس سے اندازہ کیجئے. تو جس بی بی کا حال یہ ہو بھتیجے کے لیے، آواز میری ماؤں بہنوں تک جا رہی ہے، عورت چاہے جتنی محبت کسی سے کرے اولاد سے زیادہ محبت نہیں ہو سکتی. لیکن یہ فرق آپ کو کربلا میں ملے گا. ماں کہتی ہے جاؤ، امام حسین اجازت میں تذبذب، بہرحال اجازت ملی، میدان میں گئے، جنگ کی، رجز پڑھا، دونوں شہزادے شہید ہو گئے. امام حسین علیہ السلام لے کر کے آئے ہیں دونوں بھانجوں کے لاشوں کو، جنازوں کو. اب یہاں پر ابھی میں نے عرض کیا نا کتنا نرم دل ہے کہ اکبر کی لاش پہ آ کے تڑپ رہی ہیں، بیٹا میری آنکھ میں روشنی نہ ہوتی تم کو اس حال میں نہ دیکھتا، ہے نا. تو جس کا حال بھتیجے کی لاش پر یہ ہے اس کو بیٹے کے لیے کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ غور کر رہے ہیں. لیکن تاریخ کا بیان یہ ہے کہ اون و محمد کے جب جنازے آئے ہیں تو بجائے اس کے کہ شہزادی لاشیں پر آتی، مصلی بچھا کر کے جو سجدہ شکر میں ہے. کسی بی بی نے آگے کہہ دیا شہزادی تمہارے بچوں کے جنازے آئے ہیں اور تم اپنے بچوں کے جنازوں پر نہیں جاؤ گی. کوئی بھی سوچ سکتا ہے ماں بھلا کیسے ممکن ہے ماں اولاد کی لاش پہ نہ جائے، کیا تم بچوں کے جنازوں پر نہیں جاؤ گی؟ جواب پتا ہے کیا ہے؟ اللہ اکبر، ماں ہوں، میرے سینے میں بھی ماں کا دل ہے، بچوں کے جنازے پر جاؤں گی، ہو سکتا ہے میری آنکھ سے آنسو نکل آئے. میرا بھیا، میرا ماں جو یار میرے آنسوؤں کو برداشت نہیں کر سکتا. عجیب ہے، دو ہی تاریخ میں مائیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹوں کا غم نہیں کیا. ایک کا نام ہے ام البنین، نہیں کیا زندگی بھر اپنے بیٹوں کا غم سوائے حسین کے، اور دوسری یہ خاتون پورے راستے مصیبتوں پر مصیبتیں آ رہی ہیں، کٹے ہوئے سر سامنے ماؤں کے ہیں. کبھی آپ نے کسی ذاکر سے سنا کہ راستے میں اپنے بیٹے کا کٹا ہوا سر دیکھ کے زینب بے ہوش ہو گئی؟ زینب کو غش آ گیا پورے، حتیٰ کہ جب آزادی کی خبر ہوئی اور تبرکات آنا شروع ہوئے، ایک ایک شہید کا سر آ رہا ہے، بیبیاں لے کے ماتم کر رہی ہیں. حتیٰ کہ حسین کا سر آ گیا، زینب نے بڑھ کے لے لیا. لیکن جب اون و محمد کے سر آئے، ان کو جب لینے والا کوئی نہ تھا، کسی شامی عورت نے پوچھا کیا ان کی ماں زندہ نہیں ہے؟ پلٹ کے آواز دی ارے ان کی ماں ابھی میں زندہ ہوں، لیکن میں اپنے اس بھیا کا ماتم کروں گی جس کی ماں ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. شہزادی تم نے اتنا لحاظ کیا کہ میں بھائی کا ماتم کروں گی، اپنے بیٹوں کا نہیں. یہ ہے تمہارے چاہنے والے کہ سب سے پہلے اگر ہم کسی کا تابوت نکالیں گے تو زینب کے لاڈلوں کا. یہاں تک کہ مدینے پہنچ گئی مگر کبھی اپنے بیٹوں کو یاد نہ کیا، کبھی اپنے بیٹوں کو یاد نہ کیا. حتیٰ کہ جب عبداللہ نے آ کے کہا کہ اے بیٹا سید سجاد پھوپھی سے کہو گھر چلیں،
جناب زینب جو گھر آئی تو بعض روایتوں میں ہے اس وقت عبداللہ نہیں تھے، بیٹھ کے کچھ یاد آیا ہوگا، بیٹھ کے ڈیڑھی پہ رونا شروع کیا۔ عبداللہ آئے، کہنے لگے بی بی ہمارا گھر تو یوں ہی لٹ گیا ہے، تم جاؤ کہیں اور گریا کر لو۔ سر اٹھایا، عبداللہ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ تم نے بھی نہیں پہچانا جو عبداللہ نے پہچانا۔ آئے لے کر کے کہا چلیے کم از کم گھر کے اندر تو چلیے۔ اب جو حجرے میں پہنچی، اب جو اپنے بیٹوں کے مسلح دیکھے، تب زینب نے تڑپ کے پکارا، اے اول محمد، ارے تمہارے مسلحوں پر اب نماز پڑھنے والا کون؟